جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بات کریں گے کشمیر کے وشے سے. آج بات موجود ہے شاہ ملک پیس اینڈ کلچرل آرگنائزیشن. تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو آج کا ٹاپک ہے وہ کشمیر کے حوالے سے آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں، یاسین ملک صاحب کے بارے میں. تو سب سے پہلے اسٹارٹ کریں گے آپ کی زندگی سے، تھوڑا سا اپنی زندگی کے بارے میں ہمارے ساتھ ڈسکس کیجیے. جی میم. جی ہیلو. میڈم میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بتائیے. جی جی آ رہی ہے. جی جی میم آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی شروع کریے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی زندگی کے بارے میں کیا کیا آپ نے اپنے لائف میں ٹائم دیکھا. یاسین ملک صاحب کے ساتھ آپ نے جو وقت گزارا ہے، آج وہ بہت برے حالات میں ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اپنی لائف کے بارے میں بتائیے. آپ کا بچپن، آپ کی شادی، باقی سوال بعد میں کریں گے. دیکھیے یہ بہت ہی بڑا آپ نے سوال پوچھ لیا ہے. فرسٹ آف آل تھینک یو فار انوائٹنگ می آن دس ٹاک شو. بٹ آئی تھنک انسان کی ایک لائف، ویسے بھی ہر انسان کی ایک اپنی بایوگرافی ہوتی ہے. بچپن کی اپنی یادیں ہوتی ہیں. بچپن بہت ہی اچھا، بہت ہی شرارتی اور بہت ہی کریٹو گزرا. اور بہت ہی مجھے شوق رہا پینٹنگ کا شروع سے، بچپن سے، اور پوئٹری کا بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹڈیز بھی کنٹینیو ہوئی. اور ڈرامٹک سوسائٹی کے اندر، کالجز کے اندر الیکشنز میں حصہ لینا، پھر الیکشنز میں جیتنا، بہت سی میموریز ہوتی ہیں. اور پیرنٹس کے ساتھ جو ریلیشن شپ رہا، آئی تھنک بہت فنڈامنٹل ہوتا ہے آپ کی اپ برنگنگ کے اندر، کہ آپ کے ماں باپ گھر جو پہلا آپ کا درس گاہ ہوتا ہے. دین obviously the schools that you go to, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، وہاں آپ کی جو ٹیچرز ہیں، جو آپ کے فرینڈس ہیں، اس کے ساتھ مل کے پورا ایک انسان کی ایک پرسنالٹی جو ڈیولپ ہوتی ہے. دین ڈیفینیٹلی ایڈلٹ لائف کے اندر آپ پریکٹیکل لائف کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں. اور میرڈ لائف کے اندر بھی، ویسے بھی میرج از ناٹ اے بیڈ آف روزز، مگر اگر کیونکہ آئی ایم میرڈ ٹو جو وہاں کے سب سے بڑے فریڈم لیڈر ہیں، وہاں کے لبریشن لیڈر ہیں، جن کی آدھی سے زیادہ زندگی جو ہے وہ جیلوں میں گزری ہے. ہنڈریڈز آف ٹائمز وہ اریسٹ ہوئے ہیں، اس کا کاؤنٹ بھی نہیں لگایا جا سکتا. تو بہت اچھا وقت بھی ان کے ساتھ گزرا میرا، بہت ہی میموریبل وقت. اور بہت ہی کم عرصہ ہماری میرٹل لائف کے اندر، وی ور ٹوگیدر فار 60 days ان اسپین آف 11.5 years اب ہونے والے. تو بہت ہی پینفل وقت بھی گزرا ہے، بہت خوبصورت یادیں بھی ہیں. بہت عزت بھی ملی، بہت پیار ملا مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کا. وہاں جا کے وادی میں دیکھا جو حال ہے، جو ظلم کا جو ایک ہیل اس کو بنا دیا ہے، دنیا کی سب سے بڑی آکوپیشن ہے. تو بہت سی ہسٹوریکل مومنٹس لائف کے میں نے وٹنس کیے. اینڈ آئی واز دا فرسٹ پاکستانی ٹو بیکم اے پبلک فگر ان انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر. تو اس حوالے سے بھی جو مجھے وہاں ریسیپشنز ملی، جو ویلکم ملا، جو دعائیں ملی، جو ہوپس تھے لوگوں کے میرے ساتھ، اسپیشلی آفٹر گیٹنگ میرڈ ٹو یاسین صاحب. تو یہ بہت سی چیزیں تھیں جو کہ ایک انڈائریکٹ ایک میرے اوپر ایک مورل، آپ سمجھ لیں ایک بہت بڑا ایک میرے اوپر رسپانسبلٹی اللہ کی طرف سے آ گئی تھی آفٹر گیٹنگ میرڈ، کہ میں ان کا جو بیانیہ ہے کشمیری لوگوں کا جو ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر، اور جو میری فیملی کے اوپر بھی ہو رہا ہے، جو ہم پہ گزر ہے، میں ان کی ایک ایز اے اسپوکس پرسن دنیا تک ان کی ایک آواز پہنچاؤں کہ یہ ظلم بند ہو، اس مسئلے کا حل نکلے. اچھا میم، شروع کریں گے. 19 جولائی 1947 کو کشمیریوں نے پاکستان کے ساتھ حق کا اعلان کیا تھا. پھر اس کے بعد کوئی وہاں کے راجا تھے جنہوں نے 26 اکتوبر کو انڈیا کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا. تو یہ تب سے معاملات شروع ہیں. تو تب سے لے کر تک آپ کا کافی ایکسپیرینس ہے، کیونکہ یورپ میں کافی لوگ اس بارے میں آپ کے جاتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو یہ کیسے ہوا؟ پہلے پاکستان کے ساتھ، بعد میں پاکستان سے اگر یہ آج تک یہ مسئلہ سالو نہیں ہو پا رہا، اس کا مین وجہ کیا ہے؟ یہ کب تک چلتا رہے گا؟ دیکھیے اگر ہم ہسٹری کا، آئی ایم شیور آپ بھی پڑھا ہوگا، ہسٹری کی طالب علم انسان اگر ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے ڈیکیڈز، کتنی سینچریز پہلے بھی کتنی کروسیڈز ہوئی، کتنی کتنی بڑی بڑی جنگیں ہوتی تھی دنیا کے اندر.
उस ज़माने में न्यूक्लियर्स और एटॉमिक बॉम्ब्स नहीं थे, मगर उस ज़माने में जो सॉर्ड के साथ जो लड़ाइयाँ होती थी, बो एंड एरो के साथ जिस तरीके से घोड़ों के लश्कर जाते थे कब्जा करने के लिए एक ज़मीन को, या कोई भी रेवोल्यूशन या कोई भी उनका मुद्दा होता था उसके ऊपर, जो भी जंगें हुई हैं तारीख के अंदर, हज़ारों नहीं लाखों शहादतें हुई हैं। अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 को देख लें, वर्ल्ड वॉर 2 को देख लें, और कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप बना, फिर लीग ऑफ नेशंस बना, फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस बना, और जूं-जूं जंगें बढ़ती गईं तो फिर दुनिया के अंदर यूनाइटेड नेशंस का जो वजूद ही इसलिए आया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, कि जो लेजिटिमेट जो मसले हैं, स्पेशली हक़ खुदरादियत के जो मसले हैं, फ्रीडम के, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के, उनको रिजॉल्व करने के पुरअमन तरीके से, ताकि दुनिया एक और कैटास्ट्रफी, एक और हॉलोकास्ट से ना गुजर सके, जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर दुनिया ने और इंसानियत ने जो सफ़र किया उसके। तो उसके बाद जो सबसे पुराना जो मसला है यूनाइटेड नेशंस का, अगर हम उठा के देख लें, तो वो कश्मीर का मसला है। इसके ऊपर ओवर अ डज़न करारदादें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, मगर बदकिस्मती से अभी तक उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। और इन 70 सालों में आप भी देख सकते हैं कि हर साल हिंदुस्तान ने अपनी ऑक्यूपेशनल फोर्सेस की तादाद बढ़ाई है, कम नहीं की है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स हो गए। महाराजा हरि सिंह ने जो डॉक्यूमेंट ऑफ सेशन जो किया, ट्रीटी की हिंदुस्तान के साथ, जो धोखा किया, सौदाबाजी की, और कश्मीरियों का जो पूरी ज़मीन थी, जो उनका फ्यूचर था, वो चंद टकों में उसका सौदा कर लिया हिंदुस्तान के साथ, मगर आज तक वो डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकी। तो इट वाज अ फॉर्ज डॉक्यूमेंट इन ऑल मैटर्स, अगर देखा जाए, लीगली देखा जाए, मॉरली देखा जाए, डेमोक्रेटिकली देखा जाए, तो कोई राइट नहीं बनता कि महाराजा ने इस तरह विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल वो बेच दी हिंदुस्तान को। विद डेफिनेटली एक कंडीशन थी उसके अंदर, कि जब तक कि कश्मीरियों को उनका प्लेबिसिट का हक नहीं दिया जा सकता, तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली इंडिया कंट्रोल करेगा। उसके बाद इंडिया खुद नेहरू की सूरत में, इसको जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ही टुक इट टू द यूएन कि भी कश्मीरियों को उनका राइट देना है, और वो उनको राइट हम देंगे। और उसके अंदर पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है, हिंदुस्तान भी है, और कश्मीरी प्रिंसिपल पार्टी है जिनकी ज़मीन है, जो वारिस है ज़मीन के। मगर अनफॉर्चुनेटली चंद डेकेड्स के बाद फिर कोई धोखा हुआ हिंदुस्तान की तरफ से। ये 1953 की गालिबन बात है, इनकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो उन्होंने शिक डाली 35A की, कि इन्होंने कश्मीरियों को जो स्टेट सब्जेक्ट दिया ताकि वहाँ पे कोई नॉन कश्मीरी लैंड ना ले सके, क्योंकि डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में कहीं भी आप पॉपुलेशन रेशो को नहीं चेंज कर सकते। तो ये तो एक पूरी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर का अगर आप देख लें, वहाँ पे कोई पाकिस्तानी ज़मीन नहीं खरीद सकता, और ना ही किसी ने खरीदी है, ना ही किसी पाकिस्तानी के पास वहाँ का वोटर राइट है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन की रेशो को मार्जिनलाइज नहीं किया जा सकता जब तक फाइनल सेटलमेंट, रेफरेंडम, प्लेबिसिट, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं एक्सरसाइज होता। तो उसके अंदर बहुत सी डिलेज हिंदुस्तान ने किए हैं। कभी कोई रीजन, कभी काले कवानीन लॉन्च करना, कभी ऑक्यूपेशनल फोर्स को लाखों की तादाद में बढ़ा देना, कभी वहां पे पपेट इलेक्शंस करना, कभी डायलॉग, जितने भी डायलॉग्स हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, न्यूमरस राउंड ऑफ टॉक्स हुई हैं, ओवर 200। मगर ओवर द डेकेड्स देखा यही है कि पाकिस्तान की नीयत हमेशा से साफ रही है कश्मीरियों का केस प्लीड करने में, और कश्मीरियों ने हमेशा कभी भी वो रुकावट नहीं बने पुरअमन मसले के हल के अंदर, क्योंकि वो चाहते हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए, वो चाहते हैं कि इस मसले का हल पॉलिटिकल हो, कश्मीरियों के विल के मुताबिक हो, और पुरअमन तरीके से टेबल पर हो। मगर हिंदुस्तान ने हर दफा बैक ट्रैक किया है, धोखेबाजी की है, कभी कोई ब्लेम गेम की है, कभी कोई इंसिडेंट को एक्सक्यूज बना के टॉक्स को बिल्कुल ही स्टॉल कर दिया है। तो ये बहुत सी बातें हैं जिनको हमें रखना पड़ेगा नजर में, कि क्या वो वजूहात रही 50 साल जो बायलैटरलिज्म को दिए गए, कि हर दफा हिंदुस्तान ने धोखा दिया। तो अब अगले मजीद कम से कम 10 से 15 साल पाकिस्तान की सिर्फ ये फोकस होनी चाहिए कि कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज किया जाए, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, अच्छा, मैं आईसीजे आपसे में। पूछना चाहूंगा, वहाँ पे जो इस वक्त जो सूरत हाल है कश्मीर में, वहाँ पे जो लोग हैं, जितने भी कश्मीरी लोग हैं, क्या वो सब पाकिस्तान की फेवर में है, या कश्मीर का ऑक्युपाइड कश्मीर चाहते हैं? क्या समथिंग वहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडिया की पॉलिटिशियन के साथ अपने मफादात के लिए इंडिया का साथ देते हैं,
ایسا کرتے ہیں. ایسے بھی وہاں پہ کچھ لوگ جی جی بالکل کالی بھیڑیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور کالی بھیڑوں کے علاوہ جو پپٹ الیکشنز میں جو کنٹیسٹ کرتی ہیں، جو عمر عبداللہ کی فیملی سے اور مفتی فیملی محبوبہ مفتی کی، یہ بے شک کشمیری ہیں مگر انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ الٹیمیٹ دھوکہ کیا ہے. مگر یہ تاریخ اٹھا لیں، صرف یہ کشمیریوں کی بات نہیں، آل اوور دا ورلڈ ایک بہت ہی ایک چھوٹا ایک طبقہ ضرور ہوتا ہے منافقین کا، جو کہ بالکل اپوزٹ چلتے ہیں میجورٹی جو وہاں کی رائٹس کی جو موومنٹس ہوتی ہیں، اور وہ اگریسو فورسز کے ساتھ مل جاتے ہیں فار الٹیریئر موٹیوز. تو نیچرلی ان کے الٹیریئر موٹیوز یہی تھے کہ اوور جو دا بلڈ آف کشمیریز وہ یہاں پہ لمبی سیاست کی انہیں کھیلیں، ٹریمپل کر دیں کشمیریوں کی ڈیڈ باڈیز پہ، اور اس کے اوپر سلطنت سنبھالیں کشمیریوں کے خون کے اوپر. تو یہ جو پاور کی جو کوریڈور یا پاور سٹرگلز کے اندر یہ بھی ایک سیگمنٹ ہمیشہ سے رہا ہے تاریخ میں. تو ان کو کبھی بھی عوام نے کبھی بھی وہ مینڈیٹ نہیں دیا. جو بھی جعلی الیکشنز انہوں نے جب کبھی 5 سال بعد کرائے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں، وہ بھی کرائے ہیں بیسکلی انڈین آرمی کی بندوق کے انڈر، اور ووٹر ٹرن آؤٹ 3 to 4% رہا ہے. اور وہ بھی صرف ان کا مقصد یہ ہوتا تھا پپٹ الیکشنز وہاں پہ کرنا، جس کے بعد وہ عبداللہ فیملی سے یا مفتی فیملی میں سے جن کو بھی وہ اب اور بھی لوگوں کو لا رہے ہیں آگے، اپنے جو بھی ان کے پپٹس ہوتے ہیں، کہ ان کو سی ایم بنایا جائے تاکہ ان پپٹ اسمبلی سے وہ کالے اور بلیک ڈریکونین لاز کو پاس کرنا. ٹاڈا پوٹا آج میڈم بتائیے گا کہ 5 اگست 2019 کو یہ وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے، آج 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. کیا سمجھتی ہیں آپ وہاں پہ لوگوں کی زندگی کے بارے میں، ایجوکیشن، میڈیکل، ڈاکٹرز، ان کی انٹرنیٹ لینڈ لائن نمبر یہ چلتا ہے یا کیا وہاں پہ ان کی زندگی کیسے آپ تو بہتر سمجھتی ہیں، اس لیے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں بڑی بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ آپ امیجن کر لیں کہ کوئی انسان جو ہے وہ آپ لوگوں نے دنیا بھر نے ایک جھلک دیکھی ہے ایک لاک ڈاؤن کی، اور جس میں دکانیں بند ہیں، اسکولز بند ہیں، لوگ باہر نہیں نکل سکتے. اب تو خیر تھوڑا بہت ویو کم ہو گئی ہے، کہہ رہے ہیں پھر ونٹرز میں آئے گی، اللہ رحم کرے. مگر وہ لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے جو رجیمز ہیں، جو اسٹیٹس ہیں، جو گورنمنٹس ہیں، جو ورلڈ پاورز ہیں، WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یا جو بھی ان کی طرف سے جو لاک ڈاؤن کی ریکوائرمنٹس کو جو بتایا جاتا ہے SOPs کو، ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. مگر اس میں بھی آپ آنیسٹلی بتا دیں کہ کتنی انگزائٹی ہوتی ہے ایک انسان کو بند رہنا، سائیکولوجیکلی جو اس کے امپیکٹس ہوتے ہیں، فزیکل امپیکٹس جو ہوتے ہیں، جو ٹراما کے ہوتے ہیں کہ کسی کو کورونا نہ ہو، کوئی مر نہ جائے، کوئی وینٹیلیٹر پہ نہ چلا جائے، فیئر کتنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سی جابس چلی گئی ہیں، لوگوں کی انمپلائمنٹ ہو گئی ہے، ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہر کسی کو نہیں مل سکتی ہیں، کیونکہ اگر اتنی زیادہ عوام کے اندر یہ پھیل جائے پینڈیمک تو نیچرلی اتنے زیادہ نہ وینٹیلیٹرز ہوتے ہیں، نہ ہاسپٹلز میں اتنے زیادہ بیڈز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ گلوبل پینڈیمک آیا ہے. تو یہ بہت سے امپیکٹس رہے ہیں لوگوں کے اوپر. مگر کشمیر میں اگر آپ دیکھ لیں، یہ تو ایک لائف سٹائل ہے، اور یہ لاک ڈاؤن نہیں ہے. وہاں پہ سیج ہے، وہاں پہ کرفیو ہے، وہاں پہ وہ والا کرفیو کہ اگر آپ نے کھڑکی سے باہر نکل لیں گے تو آپ کو بندوق مار دی جائے گی، باہر نکلیں گے تو آپ کو پیلٹ سے بچوں کو شاور کر ان دیا کو جائے ڈر گا. کس چیز کا ہے؟ وہ جانا چاہیں گے تو ان کو ملیسٹ کیا جائے گا، ان کی باڈی سرچ کی جائے گی. چھونیاں ہیں آرمی کی، یہ ان کا دن رات، اس میں کتنی جنریشنز پیدا ہوئی، جوان ہوئی، شہید ہوئی، اور پھر اگلی جنریشنز آئیں. تو اس ماحول کے اندر رہنا، اس گھٹن کے اندر، اور ٹارچر فزیکل، مینٹل، سائیکولوجیکل، ریلیجس ٹارچر، جو ان کی ریلیجس رائٹس کے اوپر، ان کی پولیٹیکل رائٹس کے اوپر. تو یہ ایک کافن کلیڈ نیشن ہے جو کہ مقابلہ کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت ہی بڑا ایک اذیت ہے، ایک بہت بڑا ایک معجزہ ہے کہ تحریک چل رہی ہے. کیونکہ اگر ہم ہسٹری میں اٹھا لیں، جنگیں کبھی آپ نے سنی ہے کہ ایک قوم نہتی اور ایک فلی اکوپڈ ہو؟ ایسا ضرور سنا ہے ہم نے ہسٹری کے اندر کہ ایک کی آرمی چھوٹی ہے، ایک کی آرمی بڑی ہے، ایک کا ملک چھوٹا ہے، ایک کا ملک بڑا ہے. ڈسپیوٹس کے اندر ایک بڑی پاور ہے، ایک چھوٹی پاور ہے. مگر کہیں یہ تو نہیں ہم نے سنا نا کہ ایک ان آرمڈ ہے، ایک ڈیفینس لیس قوم ہے، اور اس کے اوپر ایک اتنی بڑی دنیا کی سب سے بڑی آکوپیشن آ کے بیٹھ گئی ہے جم کے،
اور وہاں لوگوں کا ایک جینوسائڈ کر رہی ہے, ایک ایتھنک کلینزنگ کر رہی ہے. تو اس امپیکٹ کو جینا, اس کو بریتھ کرنا اور اس کے ساتھ تحریک کو چلانا اور لیڈرشپ کو وائپ آؤٹ کرنا, یہ تو ڈیکیڈز میں کیا سینچریز میں ایسے لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے. ریموٹ کنٹرول تو نہیں ہوتا جس طرح لیڈرشپ کو وائپ آؤٹ کیا جا رہا ہے. تو میم کیا آپ سمجھتی ہیں کہ واجپئی صاحب کے دور میں یا کانگریس کے دور میں حالات کب بہتر تھے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ, یا اب جو مودی سرکار نے جو اب یہ نیا مدعا اٹھایا ہے, اسی بنیاد پر انہوں نے الیکشن جیتا ہے, لوگوں کو گمراہ کیا ہے, اور سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پر ہندو جو RSS کے جو گنڈے ہیں ان کو وہاں پہ گھر دیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, میرے خیال میکسیمم 2 لاکھ 2.5 لاکھ لوگوں کو وہاں پہ دیا جا رہا ہے, اور ایک گھر میں 5 سے 6 4 افراد تو رہتے ہیں. تو یہ کس طرف جا رہا ہے یہ معاملات؟ کیا انڈیا کے پاس کشمیر کے علاوہ کوئی اور ایشو نہیں ہے؟ ان کی اکانومی یہ, اور آپ پیس اینڈ کلچر کی چیئرپرسن بھی ہیں, تو میں آپ سے وومن کے حوالے سے بھی سوال کروں گا کہ وہاں کی جو آرمی کو ریپسٹ آرمی ہے جو انڈین ہے, وہ وومن کے ساتھ جو برتاؤ کرتی ہیں, جو پریگننٹ وومن سے اکثر ہم کلپس دیکھتے رہتے ہیں, تو تھوڑا سا وومن کے حوالے سے بتائیے گا ان کی زندگی کیسی ہے وہاں پہ کرفیو میں جو. بالکل, یہ جو ویمن فوک ہے مقبوضہ جموں کشمیر کی, جہاں پہ ویپنز جو دوسرے ہیں آرٹلری ویپنز کے علاوہ, جو پیپر گیس شیلنگ جو ہوتی ہے پیڈیسٹرینز پہ, ان آرمڈ سویلینز کے اوپر, پیسفل پروٹیسٹرز کے اوپر, چاہے وہ پیپر گیس ہو, چاہے وہ ٹیئر گیس ہو, چاہے وہ شوٹر گنز ہوں, چاہے وہ پیلیٹس ہوں, تو یہ ویپنز ہیں نا جو یوز کیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ فاسفورس شیلز یوز کی جاتی ہیں اور کیمیکل ویپنز. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ویپن بہت بڑا یوز کیا جاتا ہے, وہ ہے ریپ ایز اے ویپن آف وار. اور بہت سی وہاں پہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے, جن کی عزتیں لوٹی گئی ہیں, اور ایک پورا کا پورا آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا چنک ہے, کوانٹٹی ہے وڈوز کی, ہاف وڈوز کی, اور ریپ وکٹمز کی, جنہوں نے ریکارڈ پہ لائے ہی نہیں ہے کہ بھی ان کے خلاف کوئی کمپلینٹ رجسٹر کریں, اپنے ریپسٹ جو ہیں یا جو کلرز ہیں یا جنہوں نے ان کے فیملی ممبرس کو غائب کر دیا ہے, جنہوں نے ان کی وڈو بنا دیا ہے. کیونکہ بہت سے کیسز ایسے ہیں جو کہ آپ نہیں آتے سامنے, کیونکہ اس کے اندر یا ان کی کمپلینٹ ریکارڈ نہیں کی جاتی یا ان وکٹمز کو ہراس کیا جاتا ہے. تو اس لیے جو اسٹیٹسٹکس آتی ہیں دنیا کے سامنے بہت ہی کم ہے, اس سے کہیں زیادہ ہے یہ ریشوز, یہ ہراسمنٹ, یہ مولیسٹیشنز, اور یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے جس پر کنڈیم کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے. ابھی لاہور ٹو اسلام آباد کا ایک ریپ کیس جو ہوا ہے, جو ایک وکٹم کی گاڑی خراب ہو گئی تھی, جو پورا پاکستان کھڑا ہو گیا ہے. تو وہ یہاں تو ایک سوورن نیشن ہے, ایک اپنی پولیس ہے جس کے اندر انویسٹیگیشن کرنی ہے کلپرٹس کے خلاف, ڈاکوؤں کے خلاف, ریپس کے خلاف کوئی لا اینڈ آرڈر ہے, تو یہ کرائم ہوا ہے تو اس کی کوئی ہوپ بھی ہے کہ ان کو پکڑا جا سکتا ہے. مگر اگر آپ کمپیئر کریں ایک نہتی قوم کے اوپر ایک سب سے بڑی ان کے خلاف ایک ریپسٹ آرمی ڈپلوائے کی گئی ہے, مین کو شہید کر دیا گیا, تو یہ گھر گھر کی کہانی ہے, اور آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے اتنی ایگریشن کے ساتھ یہ سارا یہ وائلنس کیا جاتا ہے. اور اس کے مطلب روح کیا, مطلب روح ہی نکل جاتی ہے, انسان کی روح کیا کام پے گی. جو ٹارچر بچوں کے سامنے کیا جاتا ہے, بچوں کو بھی کیا جاتا ہے وہاں پہ, تو یہ بہت بڑی ایک اتنی بڑی کاسٹ کشمیری نیشن اور خاص طور پہ خواتین دے رہی ہیں. تو آپ کو یہ اور لگتا اس ہے کے کہ ساتھ ساتھ وہ گھروں کو بھی سنبھال رہی ہیں, ویسے ہی کشمیر میں کیا جا رہا ہے, نیو جنریشن کو مارا جا رہا ہے کہ ان کی نسل آگے نہ بڑھے, آپ یہ سمجھتی ہیں ایسا ہو رہا ہے جیسے فلسطین میں اسرائیل کی آرمی کر رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا میں انڈین جو آرمی ہے, جو پاکستان, وہ جو کشمیری نیو جنریشن 3rd جنریشن ہے, ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ ان کو ختم کیا جائے, ان کی گروتھ نہ بڑھے؟ ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے وہاں پہ, کیونکہ وہ ایتھنک کلینزنگ کر رہے ہیں. وہ جینوسائڈ جو دنیا کا ہائیسٹ کرائم ہے دنیا کے اندر, وہ کرائم جو کہ ایک پوری کمیونٹی یا ایک پورے نیشن کو ایکسٹنکٹ بنا سکتا ہے, میسو اسکیل پہ کلنگز اور میسیکر ہونا.
تو وہی ہو رہا ہے اس وقت. اور اس وقت کشمیریوں کو آرٹیکل 370 اور 35A کے ریووکیشن کے بعد لاسٹ ایئر 5 اگست کو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بھی ہو رہا تھا ایتھنک کلینزنگ، میسیکرز ہو رہے تھے، مگر اب تو ایک لا پاس کر دیا گیا ہے کہ پورا ہندوستان یہاں پہ آ کے شفٹ ہو سکتا ہے اور ایک منی انڈیا بن جائے گا مقبوضہ جموں کشمیر خدا نخواستہ. اور لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ لوگوں کو سیٹل کیا جا رہا ہے، اور ہندو فنیٹکس کو کیا جا رہا ہے، ان کی فیملیز کو، ریٹائرڈ آرمی پرسنلز کو کیا جا رہا ہے. بہت یہاں پہ وائلنس کیا جا رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ، ان کے ووٹر رائٹس، ان کے پراپرٹی رائٹس، ان کے ریزیڈنسی رائٹس چھین کے، ان کے بینکنگ کے رائٹس، ان کے ہر طرح کے اونرشپ کے رائٹس، ان کے امپلائمنٹ کے رائٹس، ان کے ہیلتھ کے، ہر چیز میں جو کوٹا ہے ان کا وہ انڈینز کو شفٹ کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ وائپ آؤٹ بھی کیا جا رہا ہے کشمیریوں کو انڈین گن سے، یا ان کو ہزاروں کی تعداد میں جیلز میں ڈالا ہوا ہے، یا انڈر گراؤنڈ ٹارچر سیلز بنائے ہوئے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں، جہاں یوتھ کو ہزاروں کی تعداد میں مارا پیٹا جا رہا ہے اور ٹارچر کیا جا رہا ہے اور غائب کیا جا رہا ہے، ڈسپیئر کیا جا رہا ہے. So let's talk about to UNO. یہ کچھ کر رہی ہے تعاون کشمیر کے، ان کے آپ کو کوئی امید ہے ان سے UNO سے، جو کشمیر میں جو آرگنائزیشن میں کام کر رہی ہیں، جو NGOs ہیں؟ امید اللہ سے ہوتی ہے انسان کی، اور مگر یہ بات ضرور ہے کہ امید اللہ تعالیٰ سے، مگر ہم نے تو گیو اپ نہیں کرنا اپنا رائے. اور ہمارا دنیا کے اندر جو عدالت جس کے اندر ہمارا کیس ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہے. ہم نے اس کیس کو اسٹرینتھن کرنا ہے. 2 رپورٹس پچھلے 2 سالوں کے اندر پہلی دفعہ ہیومن رائٹس کمیشن سے آئی یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے، جس میں کھل کے ہندوستان کو ایکسپوز کیا گیا، جو وہ کالے قوانین کے تھرو کشمیریوں کا جو اسٹرکچر آف وائلنس کے تھرو جس طریقے سے اسٹرکچرلی ان کو ڈیمینش کیا جا رہا ہے، ان کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو ایک مائنورٹی میں تبدیل کیا جا رہا ہے، ڈیموگرافی کو چینج کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلیک لاز امیونٹی دیتے ہیں آرم فورسز کو وہاں کی، کہ ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، ان کی امیونٹی دی گئی ہے. تو یہ وہ فیکٹرز یونائٹڈ نیشنز میں پہلی دفعہ تھرو اے رپورٹ آئے ہیں، جو ان اٹ سیلف اگر لیگلی دیکھا جائے تو وہ ایک گواہی ہے. اگر کمنگ فرام دا ہائیسٹ آفس جو ہے جہاں پہ ہمارا کیس ہے UN ہے، وہاں سے اس کو ایک مینڈیٹ دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کاؤنسل میں 2 کلوز ڈور سیشنز ہوئے. مگر میں اپیل کرتی ہوں یونائٹڈ نیشن سے، اس پہ ہم نے دن رات لابی کرنا ہے، ہم نے کام کرنا ہے کہ وہاں پہ کشمیر انوائے نامینیٹ کیا جائے کشمیر کے مسئلے کے ساتھ ساتھ، جس طرح پیلسٹائن کا ایک آبزرور اسٹیٹس ہے وہ کشمیری قوم کو دیا جائے. اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس کشمیر کے معاملے کو لے کے بہت سیریس ہیں اور کافی اسٹرگل کر رہے ہیں، جو نئی گورنمنٹ پاکستان میں پہلی مرتبہ آئی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب اس بارے میں کچھ کر پائیں گے؟ کیونکہ وہ ان کا مین جو مدعا ہے وہ کشمیر ہے، وہ ہر جگہ پہ اس کی بات کرتے ہیں کہ کشمیر کو لے کے چلنا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں جو ہماری پچھلی حکومتیں تھی پیپلز پارٹی نون لیگ کے دور میں، ان کی نسبت یا آج کی نسبت آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کس طرح سے کشمیر کو لے کے جا رہے ہیں، یا پہلے کیسے تھا؟ یہ ذرا واضح کریں. دیکھیں، پہلے کی جتنی بھی حکومتیں تھیں ان میں اور اس حکومت میں زمین آسمان کا فرق اس لیے ہے کیونکہ شہرہ کٹ گئی ہے. 5 اگست ان کی رجیم کے دوران ہوا ہے. میں ان کو بلیم نہیں دیتی، مگر جن سرکمسٹانسز میں یہ پاور میں آئے ہیں اس کے بعد 5 اگست ہوا ہے. تو اس وقت چاہے کوئی بھی رجیم ہو، it's a do or die situation for the Kashmiris and also for Pakistan. How much Pakistan needs the Kashmir issue to be resolved peacefully. خطے کے پیس کے لیے پاکستان کی اکانومی، ایگریکلچرل اکانومی ہے، وہ کشمیر کے پانی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. سی پہ کشمیر سے گزرتا ہے. بہت سی ڈیوائیڈڈ فیملیز مقبوضہ جموں کشمیر کی پاکستان میں سیٹلڈ ہیں، آزاد کشمیر کے اندر ہیں. پاکستان ایک مین پارٹی ہے UN کے اندر، اس کے اندر ریزولوشنز کے اندر اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے. تو اس کی ایک ہیوی ترین رسپانسبلٹی جو ہے وہ پاکستان کے کندھوں پر آ گئی ہے، کیونکہ اوپر سے جو ہماری ٹاپ لیڈرشپ ہے، جو حریت رہنما ہے، وہ نظر بند ہو گئے ہیں اور ان کے اوپر بین ڈال دیا ہے، کمپلیٹ پولیٹیکل بین ہے. اور خاص طور پہ سب سے خطرناک جیل کے اندر میرے جو ہسبینڈ ہیں محمد یاسین ملک صاحب، ان کو ڈالا ہوا ہے تہاڑ کی ڈیتھ سیل. تو جب لیڈرشپ جو صدیوں میں ایسی بہادر ترین لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے، جب ان کو اس طرح بالکل ہی سائلنس کر دیا گیا ہے، تو اور بھی ہیوی رسپانسبلٹی پاکستان پر آتی ہے
کہ وہ کشمیریوں کی بھی نمائندگی کرے، پاکستان کو بھی کرے آن کشمیر ایشو، اور اس کے ساتھ ساتھ حریت رہنماؤں کی بھی کرے، اسٹرانگلی کرے، دنیا کے سامنے لے کے جائے. تو اس لیے مطمئن کیسے کوئی انسان ہو سکتا ہے جس کا شوہر ایک ڈیتھ سیل میں ہے اور پورے 6 سال سے میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، اور کشمیری قوم جو ہے وہ جل رہی ہے، بھوکی پیاسی، اور ان کو مارا جا رہا ہے، ہر گھر میں ماتم ہے، اور ہمارے سارے رائٹ دن بدن لیے جا رہے ہیں، ہر دن کے ساتھ ایک نئی قیامت کھلا ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو گئی. تو اس لیے مطمئن تو انشاءاللہ تبھی ہوں گے جب کشمیریوں کو آزادی ملے. میڈم سب تو بات کریں گے یاسین ملک صاحب کی، ہم لوگ کی دعا ہوا ہے، ان کی ذرا طبیعت کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں، آپ کون سے رابطہ ہوتا ہے؟ سننے میں آیا ان کو پوائزن کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ بہت ٹارچر کرتے ہیں ان کو، تھوڑا سا ان کے بارے میں یاسین ملک صاحب کے بارے میں بتا دیجیے، ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہ ان کو سلامت، تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیں اگر آپ سے ان کا کوئی رابطہ ہے ان کے بارے میں. بہت مہربانی آپ کی، یہ دعائیں ہیں آپ سب لوگوں کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی تک بچایا ہوا ہے، مگر وہ بہت ہی ان کو ایک خطرناک ترین ایک ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے. 5x7 feet کا وہ ڈیتھ سیل ہے، اور اس کے اندر ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. 1.5 year ہونے والا ہے اب، اور قید تنہائی، ٹارچر، فزیکل، مینٹل، سائیکولوجیکل ٹارچر کے ساتھ جھوٹے مقدموں میں ان کو ڈالا ہوا ہے، اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے، اور ان کا جتنے بھی کیسز ہیں اس کے اندر ان کو پریزنٹ نہیں کیا جا رہا، یہاں تک کہ ان کو جو اتنے ڈیکیڈز ہیں فزیکل ٹارچر کے، آپ اگر گوگل ہی کر لیں تھوڑا بہت انفارمیشن اس پر بھی آ جاتی ہے کہ ان کی ہیلتھ کتنی ویک ہے، اوپر سے پھر ویک ہیلتھ میں کیونکہ ڈیکیڈز آف ٹارچر رہا ہے ان کی باڈی کے اوپر، اور اب بھی جس طرح ان پہ کیا جا رہا ہے یہ پوائزن والی بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ جی یہ زہر والی بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ یہ ہم نے سنا ہے کہ ان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے اور کافی بالکل، کرٹیکل ان تھے کو وہ. زہریلا ٹیکا لگانے کی کوشش کی گئی تھی اور لگایا تھا. جب یہ برہان وانی کی شہادت ہوئی تھی اس کے اگلے مہینے ان کو سینٹرل جیل کے اندر یہ کیا گیا تھا، اور یہ ان کی پوری آدھی سے زیادہ باڈی نیلی ہو گئی تھی، اور یہ تو اللہ کا کوئی معجزہ ہے کہ ان کے باڈی کو کلین کرایا گیا اور بچت ہوگی، مگر یہ چیزیں تو آپ کو پتہ ہے لائف لانگ ہوتی ہیں، اور یہ تو سروائیو کرنا بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے. مگر اگر یاسین صاحب کی اگر آپ زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کی زندگی میں ایسے بہت سے معجزات ہیں. ان کو بلڈ پوائزننگ کی گئی تھی ارلی 90s میں، بہت ینگ تھے اس زمانے میں، تو ان کو بلڈ فوڈ پوائزننگ بھی ہو گئی تھی اس زمانے میں، تو اس کی وجہ سے ان کا جو ہارٹ ویلو تھا وہ فنکشن کرنا چھوڑ دیا تھا، تو تب سے ان کے باڈی میں ان کے ہارٹ میں میٹالک ویلو ہے. ان کی تو بہت بہت داستانیں ہیں ان کی ٹارچر کی، اور اس کو ان کی ول پاور اور جو ان کا فیتھ ہے اللہ تعالیٰ کے اندر وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ اپنی اس ول پاور سے اور جو دعائیں ہیں اس وجہ سے، مگر یہ بچ جاتے ہیں، مگر یہ کوئی حل نہیں ہے. ایک ٹاپ موسٹ لیڈر، پولیٹیکل پیسفل لیڈر آف دا موومنٹ کے ساتھ یہ حال کیا جا رہا ہے. تو جو وائس ہے، بلکہ میں سمجھتی ہوں اگر لیڈرشپ ہی نہ رہی تو پھر کہاں مسئلہ حل ہوگا اگر باہر کی پاورز آئیں مسئلہ حل کرنے کے لیے، کیونکہ عوام کا جو ٹرسٹ ہے، جو کال کرتے ہیں اس کو، اس موومنٹ کے جو فور فرنٹ پر ہیں، اگر انہی کو آپ مائنس انڈیا کر دے گا تو یہ ہندوستان بھی سمجھ لے کہ اس نے اپنی قبر کھود لی ہے، کیونکہ کبھی نہ کبھی جنگوں کے بعد بھی مسئلے ٹیبل پر ہی حل ہوتے ہیں. تو ٹیبل پر جب کشمیر کی طرف سے کوئی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوگا اور کشمیری لوگ آپ سمجھیں گے کہ ایک ایک سے آپ پوچھیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہاں تو اتنا خونی انقلاب آ جائے گا کہ یہ تو مسئلہ امپاسبل ہو جائے گا حل کرنا. تو میڈم آپ یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان میں رہتی ہیں، پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں، پاکستان کی جو آرمی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کشمیر کے حق میں لڑ رہی ہے؟ کتنے فیصد آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کچھ کر پائے گا؟ پہلے تو اتنے سال مشرف دور میں، پیپلز پارٹی میں، نون لیگ میں، اب کے دور میں آرمی کے لحاظ سے بتائیے کہ آرمی کا کیا، کیونکہ کافی لوگ انگلی اٹھاتے ہیں ہماری آرمی سے کہ آپ لوگ وار نہیں کر، لڑائی کسی بھی مسئلے کا سولوشن نہیں ہے، ڈائلیگ سے جو بات ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی جو آرمی، جو آئی ایس آئی ہے، کتنا اس معاملے میں سیریس لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیے، ایک ہسٹری رہی ہے پارٹیشن کے بعد وارز کی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اور
جو کور ایشو رہا ہے وہ کشمیر کا رہا ہے، جو انریزالوڈ ایجنڈا آف دا پارٹیشن جس کو کہا جاتا ہے. اور برٹش جو تھے وہ بہت چلاکی سے نکل گئے، مگر اس انریزالو چھوڑ گئے اس مسئلے کو. اور وہاں پہ اس کے بعد جو کچھ ہوا 1947 کا بھی یاد کر لیں اگر آپ، جو میسیکر ہوا تھا جموں کے اندر، تو بہت ہی ایک خطرناک حالات کے اندر پارٹیشن ہوئی تھی. اور اس زمانے میں یہ قائد اعظم نے بھی جو بات کی تھی کہ کشمیریوں کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جب نہرو اس کو لے کے گئے یونائٹڈ نیشنز کے اندر، مسئلہ تھا تو لے کے گئے نا، کیونکہ وہ انڈیا کا پارٹ نہیں تھا، مگر ہندوستان کے جو اسٹیٹ پالیسی رہی تھی وہ اندر سے ڈیپ روٹڈ تھی، وہ قبضے کی ہی تھی فل فلیج. ہم نے سلولی اینڈ گریجولی مکمل قبضہ کرنا ہے، فالس پرومسز کرنے ہیں، چاہے وہ 1965 کی وار ہو، 1971 کی ہو، چاہے وہ کارگل ہو، چاہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں یہ جو ایل او سی کے اوپر جو کتنے سالوں سے جو سیز فائر کی وائلیشنز ہو رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد لاسٹ ایئر فیبرری 27 کو جو نیوکلیر کوڈز ایکسچینج ہوئے تھے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. تو یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے. اور دونوں ممالک نیوکلیر بھی اس لیے بنے تھے کیونکہ کشمیر کا مسئلہ تھا اور جنگ کا خطرہ ہر وقت لٹکا رہتا تھا. تو اس لیے بہت کروشل اس کا ایک ایسپیکٹ ہے ملیٹریلی. اور اس کے جو ڈائمینشنز ہیں، جو اس کے سائڈ افیکٹس ہیں، اگر یہ معاملہ ایسکلیٹ ہوتا ہے، اگر اس کی پولیٹیکل پیسفل سلوشن نہیں ہوتی، تو ڈیفینیٹلی پورے خطے کی تباہی کا یہ مرکز بن سکتا ہے مسئلہ. اور اس کے حوالے سے اب تو چائنا بھی جو ہے آرٹیکل 370 اور 35A کی ایبروگیشن کے بعد جو لداخ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اکسائی چین کا آپ معاملہ دیکھ لیں، اتنا بگڑ رہا ہے. یہ بھی ایک پرماننٹ 5 ممالک میں سے ہے اور ایک بہت بڑی گلوبل پاورز میں سے چائنا بھی ہے. اور 3 گلوبل پاورز کے بیچ میں اس وقت، نیوکلیر پاورز کے بیچ میں اس وقت کشمیر کا مسئلہ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ مسئلہ ریزالو نہیں ہوا تو یہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف لے کے جا سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کی سیکیورٹی ڈائمینشن جو ہیں، جو سیکیورٹی کاسٹ ہیں، اس کی اکنامک کاسٹ ہیں، جو اس کی پیس کاسٹ ہیں، وہ بہت ہائی ہیں. تو اس ایسپیکٹ کو بھی کوئی بھی اگنور نہیں کر سکتا ہے. تو میڈم، کشمیر کو پاکستان کی طرف سے یا انڈیا کی طرف سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیاسی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے؟ جیسے الیکشن آتے ہیں، کشمیر ہو جاتا ہے. یہ 2 پہلو ہیں جو جو انڈین میڈیا ہے وہ دن رات چلاتا ہے کہ کشمیر کا بچہ جو ٹیررسٹ ہے، آتنکوادی ہے، ایسا ہے ویسا ہے. ایک انسان کے گھر میں اگر حملہ ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کو مارا جاتا ہے، اگر بدلہ لینا یہ کوئی ٹیررزم ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ہر موڑ پہ انڈیا جو ہے کشمیر اور پاکستان کو پکڑ رہا ہے. پوری دنیا میں اس وقت جو مودی صاحب کی جو لابی ہے وہ ڈسپوز ہو چکی ہے. جگہ جگہ پہ آپ دیکھ لیں، یونائٹڈ نیشنز میں، یورپی یونین میں، ایشیا میں، آج کل چائنا میں ہو رہا ہے، چائنا لداخ کا سین چل رہا ہے. انڈیا. اور دوسری بات یہ بتائیے، جب یہ 370 ختم ہوگا کشمیر میں، اس کے بعد پھر کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیے 370 تو انہوں نے ہٹا دیا، ریووکیشن ہو گئی ہے، 1 سال ہو گیا اس بات کو. اور اس سال کے اندر لاکھوں کی تعداد میں انڈینز کو ریزیڈنسی سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں انڈیا کے، ان کو وہاں ہزاروں ایکڑ لینڈ دی جا رہی ہے کنسٹرکشن کرنے کے لیے. وہاں پہ بہت سی ٹورزم کی جتنی پرائم لوکیشنز ہیں وہ ساری کی ساری ہندوستانیوں کو بیچی جا رہی ہیں. اور یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اور فارسٹ لینڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیڈی لینڈ ہے. یہاں پہ ویسے بھی انلیگل ہے، اگر ڈسپیوٹڈ نہ بھی ہو کہ پیڈی لینڈ اور فارسٹ لینڈ کے اوپر کنسٹرکشن از انلیگل آل اوور دا ورلڈ، تو وہ کی جا رہی ہے. سینک کالونیز بنائی جا رہی ہیں لاکھوں کی تعداد میں جو ریٹائرڈ آرمی پرسنلز ہیں. ڈیفینیٹلی ان کا ایک فل فلیج پلان کے تحت یہ جینوسائڈ کر رہے ہیں. وہی جینوسائڈ جس طریقے سے ہو رہی ہے ویسٹ بینکس کے اوپر، جو ڈیموگرافی کو چینج کیا جا رہا ہے، اسرائیلی سیٹلمنٹس جو بن رہی ہیں، اس کا ہی ریپلیکٹ ہے یہ جو کچھ انڈیا کر رہا ہے. مگر جو اس کی جو ڈائمینشنز ہیں، جو اس کی نیوکلیر ایسپیکٹ ہے، وہ اتنا ہولناک اور اتنا خوفناک ہے کہ لاسٹ ایئر نیوکلیر کوڈز ایکسچینج ہونے کا مطلب تھا کسی سیکنڈ بھی نیوکلیر کوڈ جو ہیں اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے بٹن آن کرنا. اور اس کے بعد اللہ نہ کرے اتنے قریب تھے، اور 3/4 آف دا ورلڈ پاپولیشن ود ان اے ویک ختم ہو سکتی ہے. گلوبل فیمن ہو سکتا ہے. گلوبل فیمن کا مطلب ہے کہ 3/4 آف دا ورلڈ جو ہے وہاں پہ ایگریکلچر ہوگا ہی نہیں، کیٹل نہیں ہوگی، سبزی پھل نہیں ہوں گے، لوگ مر جائیں گے فاقوں سے، فیمن سے.
اور گلوبل آئس ایج، مطلب پوری دنیا کا کلائمیٹ ہی بدل جائے گا اور فریز ٹو ڈیتھ ہو جائے گا، جیسے ریفریجریٹر کے اندر ہوتا ہے کہ انسان کو اگر ڈال دیا جائے. تو یہ تو اس کے میڈم سب سے کلوزسٹ جو امپیکٹس ہیں اس مسئلے کے کرونک ہونے کے. تو میڈم یہ بتائیے، اس وقت پوری دنیا میں ایک بیماری چل رہی ہے جس کا نام ہے کورونا وائرس، لیکن کشمیر میں آلریڈی وہاں پہ کرفیو بھی ہے، پھر یہ بیماری بھی ہے. تو ان وائرس میں وہاں کے لوگوں کی کیا حالات ہے، وہاں کا جو ہاسپٹل نظام ہے، لوگوں کو کیا مشکلات ہیں وائرس کے لحاظ سے؟ پوری دنیا میں جو پرابلم چل رہی ہے، کشمیر میں تو پہلے سے ہی چل رہی تھی، وائرس پھر آ گیا، لوگوں کی مشکلات میں کیا ہو رہا ہے، ان کے بارے میں تھوڑا سمجھ آتا ہے. دیکھیں اس وقت جو وہاں حالات ہیں، ایک تو ویسے ہی وہاں ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے لاک ڈاؤن چل رہا ہے وہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس لاک ڈاؤن کے دوران وہاں پہ جس طریقے سے لوگوں کی ایک مارا جا رہا ہے ان کو، آپ ابھی دیکھ لیں عید پہ بھی قربانی نہیں کرنے دی جاتی، لوگوں کو وہاں پہ ٹارگیٹ کلنگ کی جا رہی ہے. وہاں پہ ایک بزرگ نانا تھا، اپنی گرینڈ چائلڈ کو لے کے گیا اور کچھ سودا لینا تھا، انکاؤنٹر کے بیچ میں اس کو شہید کر دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جس طریقے سے وہ معصوم سا بچہ تھا اس انکاؤنٹر کے بیچ کے اندر وہ پھنسا رہا، یہ مطلب ایک اتنا بڑا المیہ ہے دنیا کے سامنے کہ اس کا کیا امپیکٹ لے دنیا کہ بھی ایک بچہ جو ہے وہ سمبولک بن گیا ہے آف کشمیریز آف بینگ سو ولنریبل، اور دنیا ادھر براڈ ڈے لائٹ میں ان کا جینوسائڈ کیا جا رہا ہے. اور اس آپ ہیلتھ کے امپیکٹس جو ہوں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہاں پہ تو ڈاکٹرز کو اٹیک کیا جاتا ہے پیلیٹس کے ساتھ، ایمبولینسز کے اندر جو زخمی لوگ پروٹیسٹ کے اندر جاتے تھے پہلے بھی ان کو بھی مار دیا جاتا ہے. تو اب تو کورونا آ گیا اور جو ٹیسٹنگ کٹس جتنی بھی آ رہی ہیں وہ تو آرمی کیمپس کو شفٹ کر دی جاتی ہیں. ڈاکٹر جو کورونا کے پیشنٹس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، پیرا میڈیکل سٹاف کو مارا پیٹا جاتا ہے، باہر سے کوئی میڈیکل ایڈ وہ الاؤ نہیں کر رہے ہیں. وہاں پہ ایکسپائرڈ ویکسینز ایکسپائرڈ دوائیاں دی جا رہی ہیں سب سٹینڈرڈ، اور پہلے بھی دی جا رہی تھی. اور اب تو کورونا کی آڑ میں ان کو تو بہت ایک اچھا ایک مل گیا ہے کہ لوگوں کو ہر بندے کو کہہ دو کہ کورونا ہے ٹیسٹ کیے بغیر، یا فیک ٹیسٹ وہاں پہ بہت سے کرائے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ تو اس کا ڈبل فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کورونا کا. تو آپ پاکستان میں رہتی ہیں، آپ پاکستان میں دیکھتی ہیں جو پاکستان کی جنریشن ہے، جو آپ کی جنریشن ہے، ان کی کس حد تک محبت ہے؟ آپ پاکستان میں ہیں، آپ بہتر جانتی ہیں، پاکستانی عوام کے بارے میں بتائیں کتنا محبت کرتی ہیں کشمیریوں کے ساتھ؟ دیکھیں پاکستانی قوم کا ایک انکنڈیشنل پیار ہے کشمیری قوم کے ساتھ، اور بہت سیلف لیس، بہت ڈیووٹڈ ہے. اور جس سے بھی میری انٹریکشن ہوتی ہے میں نے ان کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک درد دیکھا ہے، ایک دکھ دیکھا ہے، اور ایک بے چینی بھی فیل کی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو. انسانیت کو جس طرح کچلا جا رہا ہے، دیکھیں ریگارڈلیس کہ آپ پاکستانی، آپ انڈین ہیں، آپ کشمیری ہیں، آپ کسی بھی ملک کے ہیں، یا آپ کسی بھی سیکٹ کے ہیں، کسی بھی مذہب کے کشمیری ہیں، بھی اتنی اور محبت نہیں ایک کرتے چیز ہیں تو کامن پاکستانی جتنی ڈینامینیٹر ہے، پاکستانی کرتے ہیں. ایک کامن ڈینامینیٹر ہے کہ ہم سب انسان ہیں، انسانیت. تو ایک انسانیت کے ایسپیکٹ سے، ایک کشمیری ہونے کے ناطے سے بہت سے جو یہاں رہتے ہیں، اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے جو اپنی رسپانسبلٹی فیل کرتے ہیں، تو بہت عوام کے اندر بہت پیشن ہے، بہت کنوکشن ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ خطے کی جو تباہی، انسرٹنٹی جتنی بھی ہے، اور جو کشمیریوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اس کو جلد از جلد حل کیا جا رہا ہے. یہ عوام کے ایجنڈے پر یہ بات ہے. اور اس کے اوپر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بڑے، کیونکہ میں ہنڈریڈ آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں جاتی ہوں، لیکچرز دیتی ہوں، تو میں نے وہاں یوتھ میں ایک بہت بڑی کیوریوسٹی دیکھی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ کیا کریں، وہ کس طرح آواز اٹھائیں. گورنمنٹس اٹھاتی ہیں، تو میں نے گراس روٹ موبلائزیشن ڈرائیو پاکستان کے اندر شروع کی ہوئی ہے کہ جا کے بڑے بڑے جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں، چاہے چھوٹے بھی ہوں چاہے گاؤں میں بھی ہوں، میں جا رہی ہوں وہاں پہ، جا کے ان کو بتاتی ہوں، آگاہی کرتی ہوں جو ہندوستان کے ساتھ کر رہا ہے اور کتنا یہ مشکل مسئلہ ہے ان کے لیے، اور آپ لوگ ان کی آواز بنے. چاہے آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ، چاہے آپ ایک رائٹر ہیں، چاہے آپ پوئٹ ہیں، چاہے آپ ڈرامہ کر سکتے ہیں، چاہے آپ اس کے اوپر کوئی گانا لکھیں، چاہے کوئی پروٹیسٹ کریں، چاہے کوئی سوشل میڈیا پہ اس کے اوپر سپورٹ کریں، کچھ نہ کچھ وے میں جس اپنے ٹیلنٹ کو ایکسرسائز کریں اور کشمیریوں کا آواز اٹھائیں. اس کے ساتھ ساتھ یو این کی ویب سائٹ پہ بھی جا کے آپ لوگ ای میلز کریں یو این سیکرٹری جنرل کو اور ہیومن رائٹس کمشنر کو، اور ایکسپوز کریں انڈین بروٹیلٹیز، اور ساتھ یہ ڈیمانڈ بھی کریں کہ اس مسئلے کی فائنل سیٹلمنٹ ہو.
UN کی قراردادوں کے مطابق یہ آپ آن لائن پٹیشنز ڈرافٹ کریں اور آن لائن پٹیشنز بھیجیں ورلڈ آرگنائزیشن کو ہیومن رائٹس کی. اچھا کہ دیکھیں میں یہ ایک پورا ایک عوام کا ایک جو ایک سمندر ہے پاکستان کا جو کشمیریوں کے ساتھ ہے صدیوں سے, وہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر وہ بھی ایک رول پلے کرے. تو اس کے اندر جتنا میں کوشش کر سکتی ہوں ہیومنلی پاسبل, میں اپنی طرف سے لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس کریٹ کر رہی ہوں. اچھا میڈم یہ بتائیے مجھے, یہ تھوڑا سا سوال سخت ہے, پیپلز پارٹی دور یا نون لیگ یا پی ٹی آئی, ان تین دور میں سے آپ کو لگتا ہے کہ کون زیادہ اسٹرگل کر رہا ہے جو کشمیر کے ایشو پہ, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی یا نون لیگ؟ ذرا یہ واضح کر دیں. آپ دیکھ رہی ہیں لوگ اختیاری سسٹم کے ساتھ عمران خان صاحب کس طرح سے چلے, نواز شریف صاحب تھے, زرداری صاحب تھے, کون زیادہ اس مدعے کو لے کے چل رہا ہے دل سے؟ دیکھیں جو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایک نان پولیٹیکل وے میں پوری پاکستانی قوم کو اپنے ساتھ لے کے چلوں. یہ نان میں پولیٹیکل ایک سوال ہے, پارٹی کو, پولیٹیکل میں نہیں آ رہا ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, میں نے بہت سی اے پی سی بھی کرائی ہیں یہاں پہ, آل پارٹیز سیمینارز بھی ہوئے ہیں, بہتوں میں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے, اور میں ساری پارٹیز کے ساتھ میرا ایک ہی مطالبہ ہے, چاہے وہ آپ 4 پوائنٹس آف جنرل مشرف لے لیں, چاہے آپ وہ آگرہ سمٹ لے لیں, چاہے آپ وہ واجپئی جب یہاں پر آئے تھے, چاہے آپ اس کے اندر شملہ کو لے لیں, چاہے آپ بہت سے جتنے بھی بائی لیٹرل ٹریٹیز ہوئی ہیں پاسٹ میں. میرا یہی ایک مطالبہ رہا ہے کہ 50 سال بائی لیٹرل ٹاکس کو پاکستان نے دیا, مطلب پاکستان کا مطلب دینے کا ہے کہ ڈفرینٹ پولیٹیکل جو رجیمز آئی تھیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز اس میں انوالو رہی ہیں اپنے اپنے ٹرنیورز کے اندر, چاہے ملٹری لیڈرشپ تھی یا ڈیموکریٹک تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ انڈین سائڈ سے. مگر میری کنکلوژن یہ ہے کہ اس کی سولوشن صرف اور صرف UN کی پلیبسٹ کے تھرو, اور اس پہ پاکستان کا فوکس ہونا چاہیے. پاکستان کی پالیسی اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ وہ دنیا کے اندر اس کو فوکس کر کے انٹرنیشنلائز کرے کہ جلد از جلد اس معاملے کو حل کیا جائے, UN میں لابی کرے, UN میکنزم کے اندر, ویسٹرن کیا ورلڈ آپ کے کو اندر لگتا ہے کرے, کہ حکومتیں اور جو کمزور رہی ہیں پرامننٹ پچھلی فائل کنٹریز کشمیر کے ایشو پہ؟ اور اس کے اوپر ساری ملک کا ایک نیشنل نیریٹو ہونا چاہیے, ڈائلاگ ہونا چاہیے, نیشنل ڈائلاگ کرانا چاہیے پاکستان کے اندر, جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں, ان کے ہیڈز بیٹھیں, اور وہ ایک کم از کم 5 سے 10 سال کی پالیسی اکٹھے مل کے اور سارے ادارے مل کے بنائیں, اور عوام کو بھی پتا چلے کہ اگلے 5 سے 10 سال جو ہمارا فوکس ہی صرف اس بات پر ہے کہ ہم نے بات چیت نہیں کرنی انڈیا کے ساتھ, بلکہ ہم نے بات چیت دنیا سے کرنی. ایک مرڈرر سے کتنا عرصہ ہم بات کریں گے, اب ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس مرڈرر, اس کلر کے اوپر ہم پریشر جنریٹ کرنے کے لیے باہر کی دنیا کو انگیج کریں. ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو, 2 نیبرز ہوں, ان کے اندر کوئی لڑائی چل رہی ہو, تو 10 20 50 سال آپ آپس میں نہیں صرف کہتے ہیں ہاں جی چلو یہ کر لو, وہ کر لو, یہ کر لو, وہ جب ہر دفعہ ایک دھوکہ دیتا جا رہا ہے, تو پھر آپ باہر جاتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, باہر کی دنیا کو آواز دیتے ہیں, آپ ارد گرد کے میڈم میرا نیبرز سوال آپ سے یہ ہے کہ جو پچھلی حکومتیں تھیں اتنے سال ہو گئے اس معاملے کو, کیا وہ کمزور نظر آتی تھی عالمی کانفرنس میں یا کہیں بھی؟ یہ ایشو بڑھتا جا رہا ہے دن بدن, اگر پچھلے ہمارے معاملات ٹھیک ہوتے تو آج یہ جو وقت ہے وہاں پہ ہی نہ آتا. کیا ہماری خارجہ ہمیں ایک اسٹرانگ کیا ہمارے پالیسی چاہیے کشمیر میں, ہمیں ایک بہت ہی اسٹرانگ, ایک سسٹمیٹک, ایک پرو ایکٹیو, ایک ہمیں ایک بہت ہی ریگرس قسم کی پالیسی چاہیے. دیکھیں میں چاہتی ہوں ایک پالیسی ایسی ہو جس کے اندر کوئی بارگیننگ چپ نہ ہو. ہم نہیں چاہتے جنگ, کشمیری نہیں چاہتے, نہ ہی پاکستانی لوگ چاہتے, نہ ہی کوئی تباہی چاہتا ہے اس خطے کے اندر. ہم امن چاہتے ہیں, مگر اس امن کے لیے ہمیں باہر کا انٹرنیشنل سپورٹ گیدر کرنا ہے. اس کے لیے جب تک کہ ہماری ایک پالیسی نہیں آئے گی فل فلیج, مثال کے طور پہ ایک سال میں ہم نے کتنی ڈیلیگیشن باہر کے ملکوں میں بھیجنی کشمیر کے حوالے سے, یہ ہمیں ڈیسائیڈ ہونا چاہیے, اور کن کو بھیجنا ہے, سلیکشن کرائٹیریا کیا ہونا ہے. تو میڈم میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, آپ نے 2-3 دور دیکھے ہیں, جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کو کتنی امیدیں عمران خان صاحب سے اب ہیں جو پچھلی حکومتیں تھیں, کیونکہ یہ کچھ ماننے میں آتا ہے یہ کاروبار ہے, وہ بھی اسناب خریدتے ہیں, وہ بھی خریدتے ہیں, کشمیر ایک دکان ہے, چل رہا ہے سسٹم ہے, تو کشمیری پاکستانی چاہتے ہیں یا آکوپائڈ کشمیر چاہتے ہیں؟ تو یہ کشمیری جو لوگ ہیں
وہ عمران خان صاحب کے بارے میں کیا ان کی رائے ہے جو پچھلی گورنمنٹ تھی پی ایم ایل این کی پیپلز پارٹی کی, میں اس بارے میں تھوڑا سا کشمیری کیا دے. دیکھیں یہ میرا لاسٹ کوسچن ہے نا, کیونکہ میں نے ایک اور ایونٹ میں جانا ہے. جی کشمیری چاہتے ہیں کہ ان کو آزادی ملے ہندوستان سے, اور جو یو ہم این بھی کی چاہتے ہیں ہماری کشمیری کے ساتھ. جی جی بالکل, اور وہ یو این کی قراردادوں کے مطابق چاہتے ہیں. وہ کوئی ٹریک ٹو ڈپلومسی میں اب ان کی کوئی بلیف نہیں رہا, جو اتنی بھی ڈائیلاگس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان رہے, کیونکہ وہ ایک الٹیمیٹ فیلئر رہے ہیں. اس کی شیلف لائف 50 سال دیا ہے کشمیری قوم نے کہ ڈائیلاگ کے تھرو ہی مسئلہ حل ہو, مگر وہ ڈائیلاگ کے تھرو کبھی مسئلہ حل نہیں ہوا, بلکہ ہندوستان کی آکوپیشن اسٹرانگ ہوئی ہے. ان کا جو ظلم و ستم تھا وہ بڑھتا گیا ہے. تو اب کشمیریوں کی صرف اور صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان دنیا بھر کے اندر ایڈوکیٹ کرے, لابی کرے, کشمیر وہ انوائز کرتا ہے, نامینیٹ چاہے کرے. آپ امریکہ, کینیڈا, یورپ دیکھ لیں, ہر جگہ پاکستانی نے, جہاں پہ یورپ میں 15 اگست کو بلیک ڈے منایا ہے انڈین ایمبیسی کے بعد, جرمنی میں, فرانس میں, اسپین میں, ہالینڈ, پولینڈ, آل یورپ جتنے بھی, میں نے دیکھا ہے, ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں ہر جگہ پہ انہوں نے بلیک ڈے منایا 15 اگست کو. پاکستانی دنیا کے ہر قوم پہ کشمیر کو سب سے آگے رکھتے ہیں, کشمیر اور فلسطین کو. صرف کمزوری ہماری کچھ پولیٹیشینز میں ہے جو اس کو ایک پولیٹیشین کے طور پہ یوز کرتے ہیں. اگر انسانیت کے طور پہ ہمیں دیکھا جائے, اگر ہم تو صرف بات کر رہے ہیں کشمیر کے, کیونکہ جو کشمیر میں لوگ رہ رہے ہیں ان کی زندگی کیا ہے یہ تو وہ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ معاملہ سالو ہو. آپ کوئی آخری میسج لوگوں کو, یورپی کمیونٹی کو آپ دینا چاہیں تو, کافی ٹائم ہو بالکل, گیا. میں آپ کی بڑی تھینک فل ہوں. آپ اٹلی سے, بہت ہی امپورٹنٹ جگہ ہے جہاں سے آپ بات کریں, اور جتنا یہاں پہ سفر کیا ہے کورونا کے اندر لوگوں نے, میں بہت دعائیں میں نے آپ لوگوں کے لیے کی ہیں, اور مجھ سے دیکھے نہیں جاتے تھے وہ سین جس طرح ایک کے بعد دوسرا ابھی بھی فیونرل. ایسا ہی ہے. تو میری بہت وہاں پہ آپ سب کے لیے دعائیں ہیں, اور یہاں پہ اللہ کرے گا یہ سزاب سے ہم سب نکلیں گے. اور آپ خود سفر کر رہے ہیں, اور آپ کشمیریوں کو بھی یاد رکھ رہے ہیں. اللہ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے, آپ کی فیملیز کو رکھے. اور میری امید, اور کشمیری قوم کی بھی امید جو ہے, وہ پاکستانی اور کشمیری ڈائسپورا ہے, جو بھی دنیا بھر کے فارنرز ہیں جس بھی ممالک میں, کیونکہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے, یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے, اور اس کے لیے انٹرنیشنل سپورٹ چاہیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اور جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے, مگر ہندوستان اس مسئلے کو, انٹرنیشنل سپورٹ کے لیے خارجہ پالیسی کیونکہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. بالکل ایک ہندوتوا کی رجیم ہے جو کہ ہندوستان کے لیے بھی نقصان دہ ہے, ہندوستان کی مائنورٹیز کے لیے, اور جو ماڈریٹ ہندوز ہیں ان کے بھی خلاف ہے یہ جو پالیسیز اس کی نفرت کی ہیں. نیبرہڈ کے اندر جو وہاں پہ جو اریٹیشن ہے, چاہے نیپال ہے, بنگلہ دیش ہے, چاہے چائنا ہے, پاکستان ہے, افغانستان ہے, ایران ہے, کوئی بھی ان کی فیشسٹ پالیسی سے اب خوش نہیں ہے. اس لیے یہ بہت ہی تباہی بن سکتی ہے مودی کی رجیم. تو میں سمجھتی ہوں انڈیا کے بھی انٹرسٹ میں ہے, کشمیری انڈینز کے دشمن نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ خطے کے اندر امن آئے, مگر ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف کشمیر فریڈم. تو جو اوورسیز آپ سب لوگ ہیں, میں چاہتی ہوں جس طرح آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں, آپ ہی ہماری امید ہے, اور میں آپ ہی سے یہ کہوں گی, اور جو پاکستان میں بھی جو ووٹرز بیٹھے ہیں, آپ سے میری امید ہے کہ اپنے جو لیڈرز ہیں, آپ ان کے اندر جب آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ یہ ڈیمانڈ کریں ان سے کہ نیشنل نیریٹو ڈائیلاگ کیوں نہیں ہوتا, کہ ایک نیشنل ایشوز پہ دیکھیں گورنمنٹس بدلتی رہتی ہے, مگر جو آپ کے فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر آپ کی ڈپینڈ کریے, آپ کی اکانومی, آپ کی سیکیورٹی, آپ کا امن, جو ڈپینڈ ہی کشمیر کے ایشو پہ کر رہا ہے, تو آپ اس کے اوپر آپ کی کم از کم دو قوموں کی تو 100 سال کی کشمیر کے پالیسی, لیے سب پولیٹیشین کو 10 ایک سال ساتھ کی ہونا پڑے. پالیسی سے بنائیں. جی جی تھینک یو. تو میرا یہ لاسٹ کوشچن ہے میڈم آپ سے, ایک میسج خان صاحب کے لیے اور ایک مودی کے لیے, یہ میرا آخری آپ سے ایک میسج چھوڑنا چاہیے. کن کے لیے؟ عمران خان ہیلو, صاحب کے لیے میسج, اور ایک نریندر مودی کے لیے. میرا یہی میسج ہے خان صاحب کو کہ آپ جلد از جلد ایک آل پارٹیز کانفرنس کرائیں, جس کے اندر آپ ساری پارٹیز کے ہیڈز کو بلائیں, اور سارے ملک کے جو ادارے ہیں ان کو بلائیں, اور کشمیری جو یہاں سٹیک ہولڈرز ہیں, اور جو پوری دنیا کے اندر جو ایکٹیو ڈائسپورا کے لیڈرز ہیں, چاہے وہ کشمیری ہیں یا پاکستانی ہیں, ان کو بھی آن بورڈ لیں. اور اس کے بعد جو لیگل ایکسپرٹس ہیں, جو اس کی ہسٹری جانتے ہیں, جو اس کی جو ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کی جو وکٹمز ہیں,
ان کو بھی آن بورڈ لے کے ایک ٹھوس کم از کم 10 سال کی ایک پالیسی 5 سے 10 سال کی بنائی جائے, اور بہت اشد ضرورت ہے, اور اس کے لیے پوری قوم کی طرف سے ایک ریپرزینٹیشن ہو. اور سیکنڈلی مسٹر مودی کو میں یہی کہوں گی کہ آپ کو کشمیریوں پہ ترس نہیں آتا, آپ کو پاکستان پہ نہیں آتا, آپ کو ریجن پہ نہیں آتا, آپ کو انڈینز پہ نہیں آتا, آپ ہندوتوا اور آر ایس ایس کے فالوور ہیں, مگر آپ جس طریقے سے وہاں کی جو عوام جو سفر کر رہی ہے, جو وہاں موومنٹس اتنی ایکٹیویٹ ہو گئی ہیں فریڈم کی, جو انڈیپینڈنس کی جو آلریڈی تھیں اور بھی تیز ہو گئی ہیں, جو مائنورٹیز کے ساتھ جو فورسڈ کنورژنس کرسچنس کی ہو رہی ہیں, جو مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو دلتس کے ساتھ ہو رہا ہے, جو سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اور جو باہر کے ملک کے فارنرز وہاں ملٹی نیشنلز آ رہے ہیں, جو سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے, یہ آپ تو اپنے لیے قبر خود کھود رہے ہیں. کوئی عقل کے مطلب عقل آئے, اللہ آپ کو دے, کوئی ہدایت دے کہ آپ کو اگر ہماری پرواہ نہیں ہے تو اپنے ہی گھر کی پرواہ کر لیں. مگر جی آئی تھنک ان کے اوپر خون اتنا سوار ہے اور پاور کا نشہ, وہ سمجھتے ہیں جنگ کے بعد ایک اور ٹینیور ان کو مل جائے گا, مگر یہ ان کی بھول ہے. تو یہ پلیز آپ عقل کریں میڈم, اپنی بہت خاطر. شکریہ, آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ہم لوگ دعا گو ہیں آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, آپ کے ہسبینڈ یاسین ملک صاحب کے لیے, اور کشمیری ماؤں بہنوں سب بچوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور جلد سے جلد اس کا کوئی سولوشن نکلے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. خدا حافظ. آپ سے پھر کبھی ملاقات. تھینک یو. اللہ حافظ.